السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بچوں میں اطاعت و فرما برداری سم و طاعت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے اس سے پہلے کے ویڈیوز میں کئی اسباب، ذرائع، وسائل ہم نے آپ کے سامنے بتائے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ اور ایک وسیلہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کا جو طریقہ اپنایا، اس بارے میں علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، عامہ اور خاصہ۔ تو تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی ترغیب کا اسلوب اپنایا، دلچسپی، ثواب، اور کبھی ترہیب کا پہلو اپنایا، اور یہ دونوں سورہ فاتحہ ہمیں جمع فرمایا، کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو کہتے ہیں الرحمن الرحیم یہ ترغیب کا اسلوب ہے، اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اور مالک یوم الدین کہہ کر ترہیب کا اسلوب اپنایا کہ دیکھو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ایک دن صورت دکھانا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے جس اسلوب کو اپنایا، اس اسلوب میں ایک اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بھی مکمل طور پر قرآن میں ذکر فرمائے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا قصہ، نوح کا قصہ، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، کئی قصے ذکر فرمائے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں جو نبیوں کے قصے ہوتے ہیں وہ قصے بھی اپنے بچوں کو سنائیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلاڑیوں کے، فلمی ستاروں کے قصے سناتے ہیں، اور ہمارے بچے حکومتی جو نصاب ہوتا ہے اس نصاب کو پڑھ پڑھ کے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے اور غلط قسم کے نمونے ان کے ذہنوں میں بیٹھتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ نبیوں کے قصے ان کو پڑھ کر سنائیں۔ آدم کا قصہ سنا کر بتائیں، دیکھو آدم نے غلطی کی، کیسے توبہ کی، ویسے میں بھی توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت نوح کا قصہ پڑھ کے بتاؤ، صبر کیسے کیا۔ موسیٰ کا قصہ پڑھ کے سناؤ، عزم کی کیسے چٹان تھے۔ حضرت صبر کے اندر ایوب کیسے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نعمتوں کو پا کر اللہ کا کیسے شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیسے صبر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے اپنے گناہ کا احساس ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبیوں کے قصے اپنے بچوں کو سنا کر ان کی ذہن سازی ہونا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ قصے سارے صحیح ہوں۔ لہذا اس بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو کتاب قصص الانبیاء ہے اس کتاب کا مطالعہ کریں اور صحیح سند کے قصے سنائیں۔ یہ بات اس میں تربیت میں بڑی اہم ہے، جس کی طرف توجہ ہمیں ضروری ہے۔ ہمارے پیرنٹس اور والدین سرپرست حضرات بچوں کو اگر نبیوں کے قصے سنا ہو تو یوٹیوب میں جا کے سنا دیتے ہیں۔ یوٹیوب میں جتنا ہے وہ سب کچرا ہے، اس میں صحیح قصے کم ہیں۔ لہذا اسرائیلی روایتیں، موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں سب اس میں بتائی گئی ہیں۔ لہذا یوٹیوب کے قصے ان کو نہ سنائیں، بلکہ صحیح قصے جو آتے ہیں ان قصوں کے ذریعے اپنے بچوں کے اندر سم و طاعت کا مادہ پیدا کریں۔ خصوصاً یہ ایام ذی القعدہ ذی الحجہ کے ہیں، تو اسماعیل کے اندر آداب فرزندی کیسے آئی، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سارہ، یعقوب، ان تمام کے اندر جو ہے کیسے اللہ کے اطاعت و جذبہ کیسے آیا۔ لہذا یہ قصے بھی سنا کر اپنے بچوں کی ذہن سازی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن قصوں کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور ان کے اندر سم و طاعت کا مادہ پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔